میرے بندے سوال کریں تو میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ میں نے ابھی تک جو ہے وہ فضائل بیان کیے تھے احادیث مبارکہ سے کہ دعا کرنے کی فضیلت کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کیا ہے۔ آج احادیث مبارکہ سے کوشش کی ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے پہلو رکھوں کہ کن وجوہات کی بنا پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں کون سے ایسے آثار ملتے ہیں، اور یا سادہ لفظوں میں کہوں تو شرائط دعا کیا ہے، دعا کے آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہیں۔ سنن ابو داؤد شریف کی پہلی جلد کی حدیث پاک ہے، اور جامع ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے کہ دعا کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، ہتھیلیوں کے باطنی حصے اپنے کندھوں کے بالمقابل رکھے، اور دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر پھیر لے۔ پہلا ادب یہ ہے جی، قبولیت کی پہلی چابی، سیڑھی یا پہلی نشانی کہہ لیں، جو بھی آپ پسند فرمائیں۔ دوسرا، حافظ الہیثمی نے امام طبرانی سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پہلے اللہ کی ایسی حمد و ثنا کرے جس کا وہ اہل ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھے، اس کے بعد سوال کرے تو اس کی قبولیت متوقع ہے۔ مجمع الزوائد کی 10ویں جلد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حافظ الہیثمی نے امام طبرانی سے روایت کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو پہلی اپنے لیے دعا کرتے۔ یہ حدیث پاک حسن ہے، اور یہ مجمع الزوائد کی 10ویں جلد میں صفحہ نمبر 151 پر ہے۔ یعنی جو اب دعا کی جائے تو پہلے اپنے لیے کریں، اس کے بعد پھر پوری امت مسلمہ کے لیے کریں۔ یہ تیسرا ادب ہے جی۔ چوتھا ادب کیا ہے، یا چوتھی نشانی کیا ہے قبولیت کی؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع ترمذی شریف میں روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ذکر کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت انس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پورے عزم سے سوال کرے، یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو تو مجھے عطا کر دے۔ وہی بات ہے نا جی، جب تک طلب سچی نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ بھی کہتا ٹھیک ہے۔ میں نے ایک مثال عرض کی تھی نا جی، چھوٹا بچہ ہو نا جی، میرے تو الحمدللہ 5 بچے ہیں، مجھے تو اس کا بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے۔ وہ بچہ جب دودھ مانگتا ہے نا جی ماں سے، میں ڈرامے بازی میں اویں کر کے مانگے تو اماں بھی کہتے ٹھیک ہے ابھی ڈرامہ کر رہا ہے، ابھی اس کو صحیح بھوک نہیں لگی۔ لیکن جب وہاں کر ہوتا ہے نا، اماں کہتے نہیں اب اس کی طلب سچی ہے، ہاں جی، وہ تھپکیاں دے دوں کہ کہتی ٹھیک ہے صبر۔ لیکن جب وہ صحیح جذبہ کر کے روتا ہے نا جی تو پھر اماں دودھ دیتی ہے۔ تو اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، بندے کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے نا جی۔ بندہ مانگے صدق دل سے تو پھر اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے یا اس کی مثل کوئی برائی دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ کی دعا کرے نہ قطع رحم کی۔ جامع ترمذی شریف کے حدیث ہے، یعنی دعا کے 3 پہلو سامنے آئے۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے جی، فوراً دعا قبول کر لیتا ہے، بعینہ ہی جو آپ نے مانگا اللہ آپ کو دے دیتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے جی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور یہ روایت مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ پہلا تو وہی دعا قبول ہو گئی، دوسرا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اللہ اس دعا کے بدلے میں آپ کی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کل حدیث مبارکہ کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا
تو وہ بھی اللہ سے دعا کر لیا کرو. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی شے بھی ہے نا وہ مانگ لو, شاید اس کے بدلے میں اللہ کوئی بڑی مصیبت تمہارے سے ٹال دے. ہاں جی, مصیبتیں ٹل جاتی. بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ یہ طوفان جو کھڑا ہوا ہے یہ ہمیں فنا کر دے گا, ختم کر دے گا, لیکن میں قربان جاؤں جب ہمارے قریب پہنچتا ہے تو ہوا کے جھونکے کی طرح آگے گزر جاتا ہے. وہ یہ وجوہات ہیں کہ ہم نے رب سے مانگا ہوا ہے, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, وہ ہتھیلیوں کی لاج رکھتا ہے, بڑا حیا والا کریم رب ہے. حضرت حافظ الحسمی نے امام احمد سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو جب تم اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کے یقین سے دعا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے دعا کرتا ہے. یہ حدیث حسن ہے اور مجمع الزوائد کے اندر حدیث پاک موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہی بات آگے نا جی, جب تک وہ صدق سچی طلب نہیں, تڑپ نہیں ہے جب تک سچی, اس وقت تک. میں ضمناً ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں. وہ یہ بادشاہ ہمارا گزرا ہے اورنگزیب عالمگیر, مذہبی شخصیت تھی. تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پہ فاتح خوانی کرنے کے لیے جب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ دربار شریف کے نا جی دونوں سائڈوں پہ اندھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے, الگ بحث ہے کہ مزارات پہ کیا خرافات ہوتی ہیں, یہ ایک بحث موضوع الگ ہے, وہ بالکل بات الگ ہو جائے گی. اس لیے میں ضمناً صرف اسی موضوع سے متعلقہ میں بات یہاں سے لینا چاہتا. انہوں نے پوچھا, بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ کیا بات ہے جی, یہ کون ہیں لوگ؟ انہوں نے کہا جی حضور یہ اللہ والے کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں دعا کرنے کے لیے, اور یہ سارے نابینے ہیں, آنکھوں کے طلبگار ہیں, اور ان کو ابھی تک آنکھیں نہیں ملی. اس نے بادشاہ تھا, اس نے بلا لیا سب کو, یہ سارے ادھر آؤ. آ گئے جی, تم کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے یہاں پہ؟ مجھے 6 مہینے ہو گئے, کسی کو سال ہو گیا, کسی کو 2 مہینے ہو گئے, کسی کو 4 مہینے ہو گئے. اس نے کہا اچھا تم یہاں پر آ کے دعا کر رہے ہو, اللہ کے نیک بندے کے مزار پہ آ کے دعا کر رہے ہو جہاں پہ انوار و تجلیات رحمتوں کی برسات ہے, اور تمہاری دعا ہی قبول نہیں ہوئی. اچھا تو پھر تم یہاں پہ کیا کرتے ہو؟ کہتے جی بھیک بھوک مانگ لیتے ہیں, تو وہ کوئی روٹی چھوٹی دے دیتا ہے, ہمارا گزارا چل جاتا ہے. تو ہم نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. اچھا تم لوگ ہو جنہوں نے درباروں کو بدنام کر کے رکھا ہے, میں فاتحہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, جب میں واپس آؤں اگر اللہ نے تمہیں آنکھیں نہ دی تو میں نے سب کی گردنیں اڑوا دینی ہیں. ساڈے پنجابی چ کہندے نے ہوری نو ہورے دی, انے نو لنگورے دی. بادشاہ سلامت ہے جی, گردن اڑا سکتے تھے. اب انہوں نے جناب مانگا اللہ سے, یا اللہ دے دے, کوئی ٹکرے مارے, کوئی سیڑھیوں پہ رگڑے, وہ جناب چیخیں پکار شروع ہو گئی جناب انیاں دی. اور جیسے ہی بادشاہ سلامت واپس آئے فوراً پیروں میں کر کے حضور مارنا نہیں, اللہ نے آنکھیں دے دی ہیں, مارنا نہیں, آنکھیں دے دی. کہا بھائی 6 مہینے سے پڑے ہوئے تھے, سال سے پڑے ہوئے تھے, آنکھیں نہیں ملی, اب آنکھیں کیسے مل گئیں؟ کہا حضور پہلے ہم نے رب سے مانگا ہی کوئی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ روئے منزل ہی کوئی نہیں. او بابا کوئی مانگے تو صحیح نا رب سے, رب پھر دیتا ہے. قبولیت کے اوقات کون سے؟ امام غزالی علیہ رحمہ نے اوقات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں, آج کل آپ لوگوں کے پاس بڑا سنہری موقع ہے کہ یہ جو ہماری سحری کے اوقات ہیں یہ قبولیت کے اوقات ہیں, فرض نمازوں کے بعد یہ بھی قبولیت کے اوقات ہیں. اور اسی طرح قبولیت کے ایام میں مثلاً یوم عرفہ اور رمضان المبارک میں جمعہ کا دن, جمعہ شریف کا دن ویسے ہی بڑی بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں, تو اس لیے یہاں پر بھی قبولیت. اچھا جی, قبولیت کے احوال میں دعا کرے, مثلاً بارش کے وقت بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مسترد نہیں ہوتی, یعنی اذان دینے کے بعد جب آپ سنتیں پڑھتے ہیں اور نماز کھڑی ہونے سے پہلے کا جو دورانیہ ہے, یہ دورانیہ بھی قبولیت کا دورانیہ ہے. وہ کوئی بھی اذان ہو, کوئی بھی نماز ہو, فرض نماز سے پہلے اذان ہو گئی اور اس کے بعد نماز کھڑی ہونے سے پہلے. اچھا جی,
امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بندہ کا اللہ سے سب سے زیادہ سجدے میں تعلق ہوتا ہے، تو سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو۔ امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ سجدے میں دعا کی قبولیت متوقع ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، سجدے میں دعا کی مقبولیت ممکن ہے۔ اچھا جی، قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرے۔ امام مسلم نے حضرت جابر سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں قبلے کی طرف منہ کیا اور غروب آفتاب تک دعا کرتے رہے۔ کل انشاءاللہ آداب دعا میں اور عرض کروں گا۔ ایک آخری روایت سماعت فرما لیں امام بخاری کی، بہت زیادہ گلا پھاڑ کے دعا نہ کی جائے۔ بعض بندوں کو نا جی وہ ایک اندر سے کوئی جذبہ اٹھتا ہے، چیخے مار مار کے اور تصنع اور بناوٹ کے ساتھ، یار ایسا تو نہیں کرو نا جی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم کسی بہرے اور غائب سے دعا نہیں کر رہے، تصنع اور تکلف سے مسجع اور منقع عبارات کے ساتھ دعا نہ کرے، سادہ سادہ لفظوں میں دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ سادہ لفظوں کی اور سادہ بندوں کی دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اور یہ چند شرائط تھیں دعا کی، چونکہ یہ زندگی میں بھائی پتہ کوئی نہیں ہمیں دوبارہ گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں، ہمارا آپ کا آپس میں ملاقات ہو نہ ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اگر ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آ گیا نا حضور، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ سب سے مین پوائنٹ ہے، رب سے بندہ مانگے کیسے۔ رب سے مانگنے کا اگر ہمیں طریقہ آ گیا نا تو بلے بلے ہو گئی، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کا اور بندے کا جب ایک رابطہ ہو جائے گا نا جی، پھر انشاءاللہ تعالی العزیز کائنات میں کسی سے، رات کو میرے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے بزرگ ہیں وہ دربار پہ جا کے ان سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں آپ جا کے وہاں پہ فاتحہ خوانی کریں، ان کے لیے سیل ثواب کریں، یہ ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن داتا دینا ہے تو ہی دینا ہے، لینا تو تیرے کو ہی لینا ہے۔ یہ جہالت ہے نا جی، یہ تو بات غلط ہے نا جی۔ انہوں نے اہل سنت کو بھی بدنام کیا ہوا ہے، یہ بات غلط ہے، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ بنگیں چرسیں اور یہ ساری چیزیں کرنا یہ ہماری تعلیمات تو نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر آداب حاضری لکھے، آپ فرماتے ہیں جب بھی آپ صاحب مزار کے پاس جائیں 6 فٹ دور کھڑے ہو جائیں، سجدے کرنا، طواف کرنا، ہاتھ لگانا، چومنا چاٹنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں، فاتحہ خوانی کریں، اور جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ اصل ثواب کر سکتے ہیں دعا کریں، اور یہ کہیں پاک پروردگار عالم جو انوار و تجلیات تو اس بندے پہ فرما رہا ہے، تھوڑے سا ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن یہ کہ بابا جی لینا تو تواڈے کولوں ہی لینا، دینا تو صحیح دینا، یہ جہالت ہے یار۔ ایسی باتیں میں اس لیے احادیث مبارکہ کا سہارا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں حضور نے کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس پہلو میں حضور نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد